بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا نام ہے، کھانا کھلانے کا نام ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا نام ہے، لیکن واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے، یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیں جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے بغیر اسراف کیے صدقہ کرتی ہے تو اسے بھی اجر ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو بھی اس کی کمائی سے اجر ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی۔ ایک دوسرے کا اجر کم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کی عورت کا صدقہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اسے الگ سے ثواب ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتی اور سب صدقہ کر دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی قرار دیا تھا۔ صحیح مسلم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرمایا کرتی تھی، میں اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں روکتی، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہوں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام اور میری پیاری بہنوں، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے اور کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ہو، عزت ہو اور سہولتیں بڑھیں، اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر عورت اور ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے طعنے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر چھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں، اے اللہ کی نیک ولیہ، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری بھی مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، چلاؤں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے غم، سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی،
مجھے پتہ ہے تیرے یہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی، تو کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس تو ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، میری بچی، میری بیٹی، میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ خاتون نے کہا، میری بچی، تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب سے کر، اپنے راتوں کو اس کے سامنے گریا و زاری سے سجایا کرو، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ اٹھی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، کیا ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے گا؟ بزرگ مسکرا کر بولی، ہاں میری بچی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنے دل کے ساری تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے، صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا، اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی، اپنے دل کے راز سناتی اور کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یقین جانیے، یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، طعنے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی راز اللہ تعالیٰ کے سامنے صدقہ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی طرف اپنی سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو اور آہستہ آہستہ آواز میں کہے، اے میرے رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ دنیا کو دینا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔
اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی صدقہ ہے کہ اپنے راز دوسروں کو دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ آپ سوچئے، جو آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو عقلی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیے، رازوں کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہے، یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور اس میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے لے کر کیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام اور میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، آج کی اس بامقصد ویڈیو میں ایک ایسی حقیقت کو کھولنے جا رہے ہیں جو اگر زندگی میں اپنا لی جائے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، رزق میں برکت اتر آئے، بیماریاں دور ہو جائیں اور اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا ہو جائے اور کاروبار میں ترقی اور نوکری میں عزت نصیب ہو اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں، یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں، بلکہ ایک سادہ سا مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے، اور وہ ہے دل کے راز کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگے، پریشانیوں کا سمندر اندر ابھر جائے تو انسان چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو دکھ سناتا ہے، کوئی اپنی والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے اور کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون تو دے دیتی ہے مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات اور اپنی خوف کو اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو وہ دراصل اپنے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لے لیتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بنے تو امیدیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو اور نوکری میں عزت ہو تو اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مجروح ہو جاتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے
اور تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کے راہ پر چل نکلتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائے، کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے ہر کمزوری کھول دے تو اس کے مقام کو کم کر سکتے ہیں، اس کی عزت کم ہو سکتی ہے، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ عورت کے مقام اور بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو، دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب اس وقت آسان ہوتے ہیں جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو اور سکون کے ساتھ برکت بھی ہو تو یہ صدقہ ضرور کیجیے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی اور بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یہ سب اپنی جگہ نہایت ہی عظیم ہے، لیکن بزرگان دین نے بارہا یہ بات سمجھائی کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ عمل عام دعا نہیں بلکہ ایک خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا درد، اپنی پوشیدہ سوچیں اور اپنی رازداری فریادیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر رہی ہیں۔ سوچئے، ایک عورت اپنی سب سے پوشیدہ چیز صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دے تو کیا اللہ اسے خالی لوٹا دے گا؟ عورت کی زندگی آزمائش سے بھری ہوتی ہے، کبھی غربت کا طوفان، کبھی بیماری کا زہر، کبھی رشتوں کا بوجھ اور کبھی تنہائی کا عذاب۔ ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو عورت کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس دل کے اندر چھپے وہ راز ہیں جو کسی کو نہیں بتا سکتی۔ یہی راز اگر وہ کسی انسان کے سامنے رکھ دے تو بوجھ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو تمہاری ہمدردی کے پردے میں تانا دیتی ہے یا پھر کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہی راز جب اگر اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی امانت دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ یہی سپردگی اصل ایمان ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ عورت اپنے دل کے خوف، امید، غم اور راز اللہ کے حوالے کر دے۔ جب عورت کہتی ہے یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے، تو وہ دراصل اپنے دل کا صدقہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ صدقہ کرنے کے بعد عورت کبھی خالی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، سکون اور نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ وہ دل جو پہلے ٹوٹا ہوا تھا اب روشنی اور یقین کا چراغ بن جاتا ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو عورت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر عورت کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ناقص ہے، لیکن جب عورت اپنے دل کے راز اللہ کو دیتی ہے
تو یہ بھروسہ ٹوٹتا نہیں بلکہ ہزاروں نعمتوں میں بدل جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے اس صدقے کو باقی سب صدقات کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی سب صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی کے سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا راز کسی کے سامنے کھولتی ہے۔ اگر وہ دنیا کے سامنے کھولتی ہے تو وہ راز بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے کھولتی ہے تو یہی راز اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا اجر سب صدقات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اور جب عورت اپنا دل خالی کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے اس دل کو نور، سکون اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یوں دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت اگر اس حقیقت کو سمجھ لے اور دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دے تو دنیا کی مشکلات اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کا دل اللہ تبارک و تعالی کے نور سے بھر کر باقی دنیا کے لیے بھی روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اے اللہ، یہ صدقہ قبول فرما لے، میرا گناہ معاف کر دے، اور اس کی برکت سے مجھے دنیا و آخرت میں اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اے اللہ، اسے قیامت کے دن میرے لیے زاد راہ بنا دے، جب نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، صرف پاک دل والوں کو نجات ملے گی۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے اللہ، اس صدقے کو ریا اور شہرت سے پاک رکھنا اور صرف اپنے لیے خالص کر دینا۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ یہ دعا جب بھی صدقہ دیں دل سے ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر صدقہ جنت میں آپ کا منتظر کھڑا ہوگا اور سایہ بن کر آپ کے سر پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کے صدقات کو خالص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہر روز صدقہ دینے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوستوں سے، خاندان والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔